الحمدللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کلاس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم جو آیات پڑھیں گے یہ ہیں آیت نمبر 58 اور 59 سورۃ البقرہ کی۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ۔ جی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آیات ہم گزشتہ چند دنوں سے پڑھ رہے ہیں اس میں اس کی بہت زیادہ تکرار ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کافی حد تک اس کا ترجمہ بھی اور اس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر اب میں اس لفظ کو پیچھے سے ملائے بغیر پڑھ رہی ہوں، تو اس وجہ سے حمزہ وصلی کو میں نے یہاں پر پیش دی ہے، اس لیے کہ تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے حمزہ وصلی کو بھی ضمہ دی ہے۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اب یہ پڑھیں گے جلدی، اس میں حکم کا معنی آ رہا ہے۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ہذہ، اس، ہذہ جو ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہذا جو ہے وہ اسم اشارہ جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، ہذہ جو ہے یہ مونس کا اشارہ ہے، اور یہ کیوں آیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ القریۃ، القریۃ جو ہے بستی میں، اس کا مطلب ہے یہ قریہ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکثر پوئمز میں نا بستی بستی، نگر نگر، کریا کریا آتا ہے، عام لینگویج میں کم ہوتا ہے لیکن پوئمز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، اور یہ اس کی جو جمع ہے قرا ہے، قرا، مکہ کو ام القرا کہتے ہیں، یعنی کہ تمام بستیوں کی ماں، ٹھیک ہے۔ تو ہذہ القریۃ، اس بستی میں، یہ قریہ جو ہے اس میں تائے مربوطہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مونس ہے، تو اسی لیے پیچھے جو اسم اشارہ جو آیا ہے وہ بھی مونس کا آیا ہے۔ فَكُلُوا، فا یعنی پس، فا جو ہے وہ حرف ہے، کل، اکلا، حمزہ کاف لام جو ہوتا ہے، اکلا اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، تو فَكُلُوا، پس کھاؤ، ٹھیک ہے، پس کھاؤ، منہا، اس میں سے، منہا یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہا کی ضمیر آئی ہے، کیونکہ یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ قریہ کی طرف جاری ہے اور وہ مونس ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہا جو ہے مونس کے لیے آتا ہے نا، ہو یا ہی ہم نے پڑھا تھا نا وہ مذکر کے لیے آتا ہے، تو ہا جو ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے، تو ہا یہاں پر جو ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ القریہ جو ہے یہ مونس ہے۔
اور اس کی طرف یہ ضمیر جاری ہے. منہا اس میں سے، حیثو حیثو پہلے بھی ہو چکا ہے ورڈ، اس کا مطلب ہے جہاں سے چاہو. حیثو جہاں سے شئتم چاہو تم. ٹھیک ہے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم. رغدن با فراغت، آزادی کے ساتھ، روک ٹوک نہ ہو، جس میں کوئی پابندی نہ ہو، یعنی جہاں بھی دل کرے وہ کھاؤ. یہ راغدن جو ہے یہ خالص عربی کا لفظ ہے. آپ کے آج کے لیسن میں 3 لفظ جو ہیں وہ خالص عربک ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، ان کو میں نے ریڈ کلر دیا ہوا ہے. تو رغدن اس میں سے پہلا ہے جو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ با فراغت کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. اور آئی تھنک ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جو بات ہوئی تھی جنت میں، جب ہم نے پیچھے ان کا جو داخلہ ان کو رکھا گیا تھا، تو اس میں بھی یہ لفظ آیا تھا. وہاں پر بھی ان کو کہا گیا تھا کہ یہاں سے با فراغت کھاؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو یعنی کہ خوب کھاؤ پیو وہاں پر جا کر. ٹھیک ہے، یہ بستی کون سی تھی؟ اس بستی سے مراد فلسطین ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم جب یہ وہاں پر سے نکلے ہیں تو ان کو کہا گیا تھا کہ اب ادھر جاؤ فلسطین میں. وَدْخُلُوا الْبَابَ، وَدْخُلُوا اور داخل ہو، یہاں یہ بھی فعل امر ہے، اور داخل ہو، الباب دروازے سے، باب کہتے ہیں دروازے کو، الباب تو ال لگ گیا تو خاص اسم معرفہ بن گیا، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. اس پہ تنوین آ رہی ہے، یہ اسم نکرہ ہے. سجدن سجدہ کرتے ہوئے یعنی کہ عاجزی کے ساتھ. وقولو اور کہو، حطتن حطتن جو ہے یہ بھی خالص عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بخش دے. ٹھیک ہے، یہ کلمہ ان کو کہا گیا تھا کہ اپنی مغفرت طلب کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا، کیونکہ اتنی بڑی نعمت دی جا رہی تھی تو نعمت کے ساتھ عاجزی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس بستی میں داخل ہوتے وقت یہ لفظ جو ہے حطتن بولتے جانا. نغفر لکم، نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں. خطایا جو ہے یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو واحد ہے وہ خطیئہ ہے. خطا جو ہے وہ جمع ہے، خطیئہ جو ہے وہ واحد ہے. خطایاکم تمہاری خطائیں، یعنی کہ تم اس دروازے سے المغفرت طلب کرتے ہوئے گزر جانا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ سین، یہ جو پہلے سین آتا ہے اکثر آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، اس سین کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان قریب، یعنی کہ جلد ہی کوئی چیز ملنے والی ہے، ان قریب. لیکن عموماً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سین کا. لیکن اگر یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا، مطلب کوئی ایسی آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ان قریب نہیں ہوتا، اس کا مطلب پھر یقینی ہو جاتا ہے، یقیناً، ضرور، اس معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وَسَنَزِيدُ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس لفظ میں جو روٹ ہے نا وہ زیادہ، یعنی کہ زیادہ سے ہے نا، زائد سے ہے، تو یہ روٹ ہے آگے جو زا یا دال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے. پیچھے جو نون جو لگا ہوا ہے یہ ضمیر لگی ہوئی ہم کے معنوں میں، اور سین جو ہے وہ حرف ہے جو کہ اس لفظ میں یہ مطلب پیدا کر رہا ہے ضرور یا یقینی کا. تو وَسَنَزِيدُ اور ہم ضرور یا یقیناً زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، المحسنین ال لگا ہے تو مراد احسان کا کوئی ایک خاص درجہ یا خاص خصوصی جو ہے وہ درجہ ہے کام ہے. تو بہرحال
वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम अनकरीब या हम ज़रूर देंगे ज़्यादा अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को, यानी कि माफ़ भी कर देंगे और इसके बाद उनको ज़्यादा दिया जाएगा। क्या होगा? अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, नेमतें, यानी कि हर किस्म की खैर जो है वो मुराद है। फ़बद्दला, इसमें रूट आपको साफ नज़र आ रहा है, बा दाल लाम बद्दला, बदल देना, तब्दील कर देना। फ़ा जो है वो हर्फ है जिसका मतलब जो है पस या तो के मानों में जो हम इस्तेमाल करते हैं। फ़बद्दल लज़ीना, तो बदल डाला उन्होंने, जिन्हों जिन्होंने ज़लमू, ज़ुल्म किया, तो बदल डाला जिन्होंने ज़ुल्म किया, क़ौलन, बात को, कौन-सी बात? ये जो पीछे कही गई थी, ये लफ्ज़ जो कहा गया था हित्ततुन, इसको उन्होंने बदल डाला। और इसकी बजाय पता है इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया था? इन्होंने हिंततुन कहना शुरू कर दिया था, यानी कि यहाँ पर जो है वो तो से पहले नून ऐड कर दिया था। हिंततुन का मतलब है गंदुम, तो इन्होंने हिंततुन कहना शुरू कर दिया, गंदुम चाहिए, ये कहना शुरू कर दिया। गैरल्लज़ी, इसके सिवाय जो, गैर सिवाय, अल्लज़ी इसके जो, यानी कि इस लफ्ज़ के बजाय उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। क़ीला, जो कही गई थी इनसे, क़ीला जो इनसे कही गई थी उसके बजाय उन्होंने ये कहना शुरू कर दी। ठीक है, कील जो है वो, कीला जो है हमने पढ़ा था फ़िल मजहूल है। लहुम, इनसे, फ़अंज़लना, तो नाज़िल किया हमने, फ़अंज़लना, तो नाज़िल किया हमने, अलल्लज़ीना, इन पर जिन्होंने, ज़लमू, ज़ुल्म किया, रिजज़न, रिजज़न जो है ये भी खालिस अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब सज़ा, आफ़त और गंदगी भी इससे मुराद है। जहाँ पर तयम्मुम की आयत जो है वो हैं, वहाँ पर भी अ, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि वो अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे। तो उसमें गंदगी के मानों में भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो सज़ा या आफ़त के मानों में भी ये लफ्ज़ आता है। तो फ़अंज़लना अलल्लज़ीना, तो नाज़िल किया हमने अलल्लज़ीना, इन लोगों पर जिन्होंने ज़लमू, ज़ुल्म किया, रिजज़न, सज़ा, मिनस्समाई, आसमान से, बिमा कानू यफ़सुकून, बिमा बवजह इसके जो, बा जो है यहाँ पर बमानी बवजह के है। और जो, माँ का मानी यहाँ पर जो है, बवजह इसके जो, कानू थे वो, यफ़सुकून फ़िस्क से है, वो नाफरमानी करते। फ़िस्क जो है वो फ़ासिक जो होता है, फ़ासिक वो होता है जो अल्लाह ताला की हदूद से इताअत खुदावंदी की हदूद से बाहर निकल जाए। यानी कि वो इताअत में दाखिल ही ना हो, वो हर वो काम करे जो अल्लाह ताला की इताअत से बाहर है, उसको फ़ासिक कहते हैं। और फ़ासिक जो होता है वो मुसलमानों में भी हो सकता है और नॉन मुस्लिम्स में भी हो सकता है। ये टर्म जो है फ़ासिक जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मुसलमानों के लिए भी और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी। ठीक है जी, तो ये आज की आयत थी। इसमें बस्ती जो मुराद है यहाँ पर, जिस पर उनको कहा गया था कि इसमें दाखिल हो जाओ, वो फ़लस्तीन है। उस वक़्त इन्होंने जो था बग़ैर माँगे इनको मिल रहा था। इन्होंने नहीं गए, कदर नहीं की। आज जो है ना ज़बरदस्ती उसके ऊपर अपनी कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी लिया है कब्ज़ा। तो नेमत जब भी कोई मिलती है तो उसके ऊपर शुक्र अदा करना वाजिब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के मौके पर मक्का में दाखिल हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ऊँट पर सवार थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन इतनी झुकी हुई थी कि आपका सर मुबारक जो था वो ऊँट की कोहान से लगा हुआ था, इतनी आजिज़ी थी।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی تھی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ تم لوگوں پر آج کوئی جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم لوگوں پر کوئی نہیں ہے. تو یہ آج کی آیات تھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کل میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو فعل امر اور فعل نہیں جو ہے یہ 2 فعل کرا دوں، کیونکہ اب یہ آپ لوگوں نے کافی اس کو ریوائز بھی کر لی ہے، تو آگے پھر ان افعال کی زیادہ ضرورت بھی پڑے گی. تو کل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ میں وہ دونوں افعال جو ہیں فعل امر اور فعل نہیں جو ہیں تقریباً ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینس آپ فعل امر پڑھ لیں گے تو فعل نہیں آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا. تو کل ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو مکمل کر لیں. جی منزہ ندیم، ٹھہرے میں آپ کے مائک انمیوٹ کر دوں. جی منزہ، آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. وہ آپ نے یہ بتایا نا کہ سین اگر پہلے آئے تو انقریب ہوگا، لیکن اگر سین اللہ کے نام کے ساتھ ہو تو اس کا کیا آپ نے مجھے بتایا؟ وہ اللہ کے نام کے ساتھ نہیں، یعنی یہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، کوئی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بات کو بتانے کے لیے، اپنے کسی صفت کو بتانے کے لیے یا اپنے لیے استعمال کریں تو پھر وہ ان قریب نہیں ہوتا، پھر وہ یقیناً کے مطلب میں بدل جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جب کہہ رہے ہیں تو پھر وہ چیز تو پکی بات ہے نا، یقینی بات ہو جاتی ہے، ضرور یقیناً کے معنوں میں آ جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا، آپ لوگوں کے لیے میں آپ لوگوں کو گروپ میں میسج بھی کر دوں گی. آپ لوگوں کی بک جو تھی، اور بک تو آلموسٹ آپ کی میں نے پریپیئر کی ہوئی ہے علامات کی، اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو آیات کی جو بک ہے وہ بھی آلموسٹ ان لیسنس کی جو ہم کر رہے ہیں اور ہم نے پیچھے جو کر لی ہیں وہ بھی تقریباً تیار ہونے والی ہے، کچھ 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مکمل ہو جائے گی. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کی جو ہارڈ کاپی ہے وہ دی جائے گی، یعنی بک فارم میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے گی. لیکن کچھ جو ہے ایسے وجہ ہوگی کہ جنہوں نے کرنا تھا ان کے گھر میں کورونا کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہو گیا ان لوگوں کے لیے، تو ان کی فیملی تھوڑی ڈسٹرب ہوئی اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. تو ہمارا کام جو ہے وہ پھر لیٹ ہوتا جا رہا ہے اس وجہ سے، تو اسی لیے پھر میں نے یہی سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی PDF پرووائڈ کر دوں گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پورا ویک ہے آپ لوگوں کے پاس، ڈیٹیلز میں آپ کو میسج کر دوں گی. تو PDF آپ لوگوں کو میں پرووائڈ کر دوں گی، آپ لوگ اس کو پرنٹ آؤٹ کروا لیجئے، اور نیکسٹ ویک سے پھر ہم اس کے لیسنز جو ہوں گے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ریگولر کرنا شروع کریں گے، کیونکہ وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ ان اسباق کے بھی لیسن بہت اہم ہے، تاکہ ہماری ری انفورسمنٹ ساتھ ساتھ چلتی رہے اور پھر ہم اپنے آپ کو پریپیئرڈ ہی رکھیں. تو وہ میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ جلد میسج کر دوں گی، ڈیٹیل بتا دوں گی، تو آپ لوگ پھر مجھے اس کے حساب سے رپلائی سب بتا دوں گی کہ اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ وہ امانت ہوگی آپ سب کے پاس، جس کو وہ دی جائے گی اس کی یہ ہے کہ وہ امانت ہے، آپ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اپنے لیے ہے، آپ اس کو خود پرنٹ کروا سکتے ہیں، اور باقی جو چیزیں وہ بھی آپ کو بتا دی جائیں گی. جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو آج کے لیسن کے حوالے سے یا گزشتہ اسباق کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سمر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے علامات والا لیکچر شروع کروایا تھا وہ کون سا نمبر ہے لیکچر جب وہ سٹارٹ ہوا تھا؟ کیونکہ میں تو 20-25 لیسن میرے مس ہوئے تھے، تو میں چاہ رہی ہوں ایٹ لیسٹ بہت زیادہ پیچھے تو نہیں میں کور کر پا رہی، تو کم از کم علامات جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں میں وہاں سے سننا شروع کر دوں. میرا خیال ہے، میں بھول رہی ہوں لیکن میرا خیال ہے شاید 27 یا 26 سے، میں آپ کو بتا دوں گی. چلے ٹھیک ہے، آئی تھنک 27 سے تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی چلیں جی، اگر آپ لوگوں نے کچھ مزید نہیں پوچھنا، کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، تو ہم آج کا لیسن وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور آیات جو ہیں یہ ہم تھوڑا تھوڑا ہی پڑھ رہے ہیں،
پہلے پارے تک ایسے ہی چلیں گی. دوسرے پارے کے اندر جب ہم پہنچیں گے تو دوسرا پارا جو اس کے اندر کچھ احکامات جو ہیں ان کو بتائے گا. سورۃ البقرہ کا وہ حصہ جس میں احکامات جو ہیں وہ دوسرے پارے سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ الفاظ جو ہیں وہ بھی پھر زیادہ ہیں پہلے پارے کی نسبت سے نا. تو آپ لوگ ان لیسنس کو ریوائز کرتے رہیں، کیونکہ جو لوگ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ نہ ہو کہ اگر وہ ریوائز نہیں کریں گے تو پھر الفاظ کافی زیادہ جمع ہو جائیں گے. تو وہ ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں. تو یہ پھر آپ کی زبان کے اوپر یہ الفاظ چڑھ جائیں گے. اور آپ کو ہم کیونکہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ایک دو آیات ہی ہوتی ہیں، تو ان کو ابھی سمجھنا اور ان کو یاد کرنا آسان ہے. اگر ہم دوسرے پارے کے اینڈ تک جو نا پھر ہمارے لیسنز جو ہوں گے پھر ہم اس کو زیادہ کریں گے، کیونکہ آپ لوگ اس قابل آپ لوگوں کو ہو جانا چاہیے کہ پھر آپ لوگوں کو جو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، جو الفاظ ہم نے پڑھ لی ہیں، اس میں آپ کو کوئی اٹکن نہ ہو، اور جو رولز بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں تو وہ آپ کی پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اور پھر آئندہ آنے والے چند دنوں میں پھر آپ لوگوں سے اسباق جو ہوں گے وہ سنے بھی جائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس جو باقاعدہ شروع ہو جائے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کا مزید کوئی کویسچن نہیں ہے تو ہم لوگ کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، پھر میں دعا پڑھ لیتے ہیں، دعا سے اختتام کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.